بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں مشرق وسطی میں آبنائے ہرمز اب جنگ کا مرکز بن گیا۔ تیل بردار جہازوں کو نشانہ بنایا جانے لگا اور خطہ پوری دنیا تیل کے شدید بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ آبنائے ہرمز کی گزرگاہ میں 3 مزید جہاز حملوں کا شکار۔ روئٹرز کے مطابق آبنائے ہرمز کی تنگ گزرگاہ میں مزید 3 جہاز نامعلوم ہتھیاروں کے حملوں کا نشانہ بنے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں مال بردار جہاز کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ روئٹرز کے مطابق حملہ آبنائے ہرمز کے مصروف سمندری راستے میں ہوا۔ واقعے کے بعد جہاز کے عملے نے فوری طور پر حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے جہاز کو خالی کر دیا۔ خطے میں ایران کے ساتھ حالیہ تصادم کے آغاز سے متاثر ہونے والے جہازوں کی تعداد 14 تک جا پہنچی ہے۔ آبنائے ہرمز میں بحری نقل و حمل رک گئی، جس سے دنیا کے تیل کی تقریباً 5ویں مقدار کی برآمدات متاثر ہوئی ہیں اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں سب سے بلند سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ امریکہ کا آبنائے ہرمز میں ایرانی مائنز بچھانے والی 16 کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ آبنائے ہرمز میں ایرانی بحریہ کی مائنز بچھانے والی 16 کشتیاں تباہ کر دی گئی۔ امریکی فوج کے مطابق یہ کارروائی عالمی بحری سلامتی اور جہاز رانی کے تحفظ کے لیے کی گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ امریکی افواج خطے میں ایرانی سمندری صلاحیت کو محدود کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سینٹ کام نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کی جانب سے سمندر میں مائنز بچھانے کی کوششیں بین الاقوامی تجارت اور عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز میں بچھائی گئی مائنز کو فوری طور پر نہ ہٹایا تو اسے سنگین اور خوفناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کے ساتھ جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ اب ٹارگٹ بنانے کے لیے تقریباً کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس سے مختصر ٹیلی فونک گفتگو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی کارروائیوں کے بعد ایران کے زیادہ تر اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کا فیصلہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق جب میں چاہوں گا یہ جنگ ختم ہو جائے گی، بس تھوڑا بہت باقی ہے۔ امریکی صدر نے یہ بھی اندیا دیا کہ حالیہ فوجی کارروائیوں کے بعد ایران کی فوجی صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس کے باعث جنگ کا اختتام قریب ہو سکتا ہے۔ اور دنیا تیل $200 فی بیرل خریدنے کے لیے تیار ہو جائے، ایرانی فوج کا انتباہ۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے۔ تیل کی قیمت کا انحصار خطے کی سلامتی پر ہے، جسے امریکہ نے غیر مستحکم کر دیا۔ ترجمان کے مطابق ایران توانائی کی فراہمی متاثر کر کے جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عالمی توانائی ایجنسی میں شامل 32 ممالک کا محفوظ ذخائر سے تیل جاری کرنے کا فیصلہ۔ ایجنسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فاتح بیرول نے ایمرجنسی ذخائر سے 40 کروڑ بیرل تیل مارکیٹ میں جاری کرنے کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا G7 ممالک کے وزرائے خزانہ مشاورت کے بعد مختلف خطوں میں ضرورت کے مطابق تیل جاری کرنے کا شیڈول جاری کریں گے۔ 1974 میں ایجنسی کے قیام کے بعد چھٹی بار محفوظ ذخائر سے تیل جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 32 ممالک کے پاس مجموعی طور پر 1 ارب 20 کروڑ بیرل کے ایمرجنسی تیل ذخائر ہیں۔ 40 کروڑ بیرل جاری کرنے کے بعد 80 کروڑ بیرل ذخائر رہ جائیں گے۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھ گئی۔ امریکی مرکزی کمانڈ نے خبردار کیا ہے کہ ایران سول بندرگاہوں کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ سینٹ کام نے کہا کہ ایرانی بحریہ کے جہاز تجارتی بندرگاہوں میں تعینات ہیں، جس سے عالمی جہاز رانی کو خطرہ لاحق ہے۔ امریکی فوج نے شہریوں اور بندرگاہوں کے عملے کو ان علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت کی اور کہا کہ فوجی استعمال کی وجہ سے سول پورٹس اپنی قانونی حفاظت کھو سکتے ہیں۔ سینٹ کام نے انتباہ دیا کہ ایرانی بندرگاہیں ممکنہ فوجی ہدف بن سکتی ہیں اور شہری نقصان سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ایران کے نومنتخب سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی زخمی ہوئے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داریاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی اہلکار نے روئٹرز کو بتایا کہ زخمی ہونے کے باوجود مجتبیٰ خامنئی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ نومنتخب مجتبیٰ خامنئی نے تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ اسرائیل اور امریکہ کے حالیہ حملوں میں چوٹ پہنچی ہے۔ ایران کے ساتھ جاری جنگ کے معاشی اثرات کے تناظر میں G7 ممالک کے فیصلوں کا دنیا پر زبردست اثر پڑ رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے G7 رہنماؤں کے اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر کیے جانے والے فیصلوں کے اثرات غیر معمولی ہیں۔ فرانسیسی صدر کی جانب سے اجلاس کی صدارت کے دوران ٹرمپ کو گفتگو کا موقع دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم دنیا پر بے حد زبردست اثر ڈال رہے ہیں۔ ادھر عالمی توانائی ایجنسی نے تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے 40 کروڑ بیرل تیل کے ذخائر جاری کرنے کی سفارش کی۔ یہ اقدام IEA کی تاریخ میں تیل کے ذخائر کی اجراء کا سب سے بڑا فیصلہ قرار
جس کا مقصد ایران کے خلاف جاری امریکی اور اسرائیلی جنگ کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتوں کو کم کرنا ہے۔ اور کھیل کے میدان سے بھی بڑی خبر دیں، ایران کا رواں سال امریکہ میں شیڈول فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ ایرانی وزیر برائے کھیل کے مطابق ایران فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر کھیل کا کہنا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد ورلڈ کپ میں شرکت ممکن نہیں۔ ایرانی وزیر کھیل کی جانب سے یہ کہا گیا۔ ایرانی خواتین فٹ بال ٹیم کی کھلاڑیوں نے آسٹریلیا کے دورے کے بعد وطن واپسی کا سفر شروع کر دیا، تاہم ٹیم کی چند ارکان نے آسٹریلیا میں سیاسی پناہ کی درخواست بھی دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹیم سڈنی سے ملیشیا پہنچی، جہاں سے کھلاڑیوں کو ایران واپس جانا تھا۔ آگے بڑھیں گے اور دیگر خبروں میں آپ کو اس متعلق آگاہ کریں کہ جنگ کے اثرات جہاں کھیل کے میدان میں بھی نظر آ رہے ہیں، اور ایران کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ اب ورلڈ کپ میں فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کرے گا۔ پھر آسٹریلیا سے آنے والی ٹیم کے کچھ کھلاڑیوں نے وہاں پر پناہ لینے کے حوالے سے درخواست دی۔ تاہم ابھی آپ کو بتائیں، ایران جنگ اور غزہ نسل کشی پر احتجاج، اسپین نے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ میڈرڈ نے اسرائیل کے خلاف سفارتی احتجاج کرتے ہوئے اپنا سفیر واپس بلایا ہے۔ یہ فیصلہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جاری جنگ اور امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے تناظر میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد کیا گیا ہے۔ اسپین کے سرکاری گزٹ کے مطابق حکومت نے وزیر خارجہ کی تجویز اور 10 مارچ 2026 کو کابینہ کے اجلاس میں غور کے بعد آنا ماریا سالمون پیریز کی اسرائیل میں بطور سفیر تعیناتی ختم کرنے کا حکم جاری کیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق اسپین کا سفارتخانہ تل ابیب میں اب ایک نازم الامور کے ذریعے چلایا جائے گا۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز یورپ کے ان چند رہنماؤں میں شامل ہیں جنہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کو ناقابل جواز قرار دیا۔ سانچیز حکومت غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں پر بھی مسلسل تنقید کرتی رہی ہے۔ خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ تنازع میں پڑنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایرانی صدر کی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے گفتگو، کہا عالمی برادری جنگ کے ذمہ داروں پر توجہ نہیں دیتی تو عالمی نظام اور سیکیورٹی کو سنگین خطرات ہو سکتے ہیں۔ ایران امن کا حامی ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے نومنتخب سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کو خط لکھا تھا۔ وزیر اعظم نے آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا تھا۔ ڈپٹی وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ڈاکٹر خلیل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں بڑھتی کشیدگی اور علاقائی امن و استحکام پر ممکنہ اثرات پر بھی گفتگو کی گئی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، دونوں وزرائے خارجہ کا قریبی رابطے برقرار رکھنے اور تعاون بڑھانے پر اتفاق، علاقائی صورتحال پر مشاورت اور سفارتی رابطے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق لطیف کھوسہ نے ایران کی کھل کر حمایت کرنے کا کہا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ موجودہ حکومت ٹرمپ کو نوبل انعام دے رہے تھے۔ لطیف کھوسہ نے ایوان میں قرارداد پیش کرنے اور ایوان کی اسرائیل کے خلاف مکمل حمایت کی حامی بھری۔ شیر علی ارباب نے قانون سازی کے طریقہ کار پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ شیر علی ارباب نے کہا کہ کمیٹیوں سے نکل کر کچھ نہ ملا اور ہم اپنا موقف بھی نہیں پیش کر سکتے۔ شیر علی ارباب نے کہا کہ کمیٹیوں سے استعفے کی بجائے ایوان سے ہی استعفے دے دیں۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی قائد اعظم اختلاف قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی سے ان کے چیمبر میں ملاقات کے دوران پاکستان اور برطانیہ کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئے۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ، خطے کی مجموعی صورتحال اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے معیشت پر ممکنہ اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر دونوں جانب سے باہمی تعاون، جمہوری اقدار کے استحکام اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ ملاقات خوشگوار اور تعمیری ماحول میں ہوئی، جس میں باہمی روابط کو مزید مضبوط بنانے اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے پی بی 36 کلات کے نتائج کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پی بی 36 کلات میں دوبارہ پولنگ کے بعد میر ضیاء اللہ کامیاب قرار پائے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق میر ضیاء اللہ بلوچستان عوامی پارٹی کے امیدوار ہیں۔ 10 مارچ کو 7 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کے بعد نتیجہ جاری کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے میر ضیاء اللہ کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اس خبر سے متعلق کہ ڈپٹی وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے زیر صدارت کفایت شعاری اقدامات کی نگرانی سے متعلق کمیٹی کا اجلاس، وزیر اعظم کی ہدایات پر کفایت شعاری اور اضافی بچت اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی کابینہ اراکین کا تنخواہیں نہ لینے کے فیصلے پر پیش رفت کا بھی جائزہ۔ اجلاس میں وزارتوں اور محکموں کے اخراجات میں کمی کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ 3 لاکھ روپے یا اس سے زائد تنخواہ لینے والے سینئر سرکاری افسران کی تنخواہوں میں کٹوتی پر پیش رفت پر غور کیا گیا۔
اسحاق ڈار کی وزارتوں اور ڈویژنز کو کفایت شعاری اقدامات پر سخت اور شفاف عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر خارجہ نے کہا حکومت عوامی وسائل کے محتاط استعمال اور مالیاتی نظم و ضبط کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تنخواہ نہ لینے کا اعلان برقرار۔ حکومت کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ و محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب نے اپنے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے تنخواہ نہ لینے کے فیصلے کی تصدیق کر دی ہے۔ وزارت خزانہ کی طرف سے جاری سرٹیفکیٹ میں بتایا گیا ہے کہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے 11 مارچ 2024 کو بطور وفاقی وزیر خزانہ اور سینیٹر حلف اٹھانے کے بعد سے اپنی ماہانہ تنخواہ وصول نہیں کی۔ سرٹیفکیٹ کے مطابق انہوں نے رضاکارانہ طور پر تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ آئندہ بھی بطور وفاقی وزیر اور سینیٹر یہی طرز عمل جاری رکھیں گے۔ یہ سرٹیفکیٹ وزیر خزانہ کے دستخط سے جاری کیا گیا، جبکہ وزارت خزانہ کے ڈائریکٹر برائے وزیر خزانہ محمد علی ادریس نے اسے کابینہ ڈویژن کو ارسال کیا۔